بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شہریار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو ڈیجیٹل۔ اور آج جو ایک موضوع لے کر آئے ہیں ہم، وہ انتہائی اہم اور ہمارے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے۔ یہ ہے کیمبرج کے جو پیپرز ہوتے ہیں پاکستان میں، اس کے پہلی مرتبہ جو ہے تسلیم کیا گیا کہ پیپر لیک ہوئے ہیں۔ 17 پیپرز لیک ہوئے، لیکن جو برٹش کونسل ہے اس نے مانا کہ 4 پیپرز لیک ہوئے، اور اس حوالے سے ری ٹیک بھی ہوا میتھس کا، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے ایک باقاعدہ طلبہ کی تحریک بن چکی ہے، اور یہ کیا تحریک ہے اس حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی فار کیمبرج، اور اس کے 2 طلبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم موضوع کے اوپر، کیونکہ اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ گیا، وہاں پر برٹش کونسل کے نمائندے آئے، وہاں پر IBCC کے نمائندے آئے، مختلف باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ان طلباء نے شواہد وہاں پر پیش کیے جن کو NCCI نے تسلیم کیا کہ جی بالکل یہ شواہد بالکل درست ہیں اور پیپرز لیک ہوئے تھے۔ مزید اب اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا جو آپ کی جو NCCI کو آپ لوگوں نے جو شواہد دیے تھے وہ اب تسلیم کر لیے گئے ہیں، لیکن معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اچھا جی، ایکچولی اس میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس جتنے کمپوننٹس تھے ان کا ہم نے ایک ڈاکیومنٹڈ پروف بنایا کہ ہمارے پاس ٹائم سٹیمپس، ہمارے پاس ساری ڈیٹس موجود تھیں۔ اس میں ہم نے ان میں جتنے بھی پیپرز تھے ان میں بہت سارے IGCSE، اے لیولز، AS، ان سب کے پیپرز لیک ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کیمبرج نے جو انہوں نے صرف ایکنالج کیا ان میں سے 4 کو، ان میں سے بھی ابھی آپ کا جو ہے 2 کو انہوں نے ریووک کر دیا، یہ کہہ کے کہ پاکستان میں ان کی ویزیبلٹی نہیں تھی، آلدو ہمارے پاس کریڈیبل پروف ہے کہ وہ سارے ایگزامز موجود تھے پہلے سے۔ تو جو کیمبرج، یہ کریڈیبل جو ایویڈنس تھے یہ آپ نے NCCI کو پیش کیے تھے؟ ہاں جی، ان کے NCCI کے پاس ان کا ہم نے پورا ڈاکیومنٹڈ پروف، پراپر ٹائم سٹیمپس اور ان کے پروفس کے ساتھ ہم نے دیا۔ NCCI کی فورینسک رپورٹ جو ہے وہ ابھی ریلیز ہوئی، جس میں ثابت ہو گیا کہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اٹ واز آل اوریجنل، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہم لوگوں نے جو شواہد پیش کیے تھے وہ سارے سچ ہیں اور وہ بالکل حق بات ہے۔ اچھا، آپ نے ایک تو شواہد پیش کیے، دوسرا آپ کا مطالبہ کیا تھا کہ اس حوالے سے برٹش کونسل کیا کریں؟ دیکھیں، ہمارا صرف ایک بات تھی کہ آپ ایک تو اس کو ان فیوچر ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹس کو ایک تحفظ فراہم کیا جائے کہ وہ دوبارہ اس سسٹم کی طرف آئیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگ مانگ رہے تھے کہ تھریشولڈ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے پراپرلی ایک آپ اس کو ابھی ریلیٹیو گریڈنگ کریں، کمپیریٹیو گریڈنگ کریں، کیونکہ آپ جب اس کو ایکویلنسی پہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے انٹر بورڈس کی جو ہمارے ABCC ہے اس میں لے کے آتے ہیں، تو ہمارے گریڈز جو ہیں وہ بہت گر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو ایکویلنسی ہے وہ آپ کا ایٹ میکس 95 پہ جاتا ہے A پہ۔ تو ہمارا جو ڈیو ٹو دیز لیکس سم پیپل کین اسکور بیٹر، اس کی وجہ سے جو ہے تھریشولڈس بہت ہائی جا رہا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اس جو سسٹم ہے اس میں ایک معیار لایا جائے، اس میں ایک ہمیں تحفظ دیا جائے کہ ہم اس سسٹم میں ایک اس کا پارٹ رہیں۔ اور پھر ہمارے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا سارا جو پیپرز ہیں ان کو لیک ہونے سے بچایا جائے، ان کو فیوچر میں ان کو پراپرلی کیمبرج خود ڈیل کرے، نہ کہ تھرڈ پارٹیز کو دیا جائے۔ دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے کہ جو برٹش کونسل کے تحت یہ جو اے لیولز او لیولز کے پیپر ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت بڑی تعداد میں فیس جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ان کے پیرنٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں بچوں کو اس معیار کی تعلیم دلوانے کے لیے، لیکن اگر اس کا یہ حال ہو کہ اس کے پیپرز لیک ہو جائیں، تو کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو اوور آل آپ کی اب یہ جو تحریک ہے اکاؤنٹیبلٹی فار کیمبرج، یہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کتنے اس کے ساتھ طلبہ جڑ گئے ہیں اور کیا کیا مطالبات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اکاؤنٹیبلٹی فار کیمبرج میں فی الوقت کوئی ماشاء اللہ سے 3,000 سے زیادہ طلبہ جڑ چکے ہیں، اور کوئی 100 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ جڑ چکے ہیں، جو کہ پنجاب، جو کہ سندھ، جو کہ بلوچستان، اور ایون آپ کے KP کے کافی سارے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تمام انسٹیٹیوشن چاہے LGS ہو، بیکن ہاؤس ہو، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹس کے جو تحفظات ہیں، وہ ان میں سے سب سے بڑا تحفظ تو یہ ہے کہ ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ کمپرومائز نہ ہوں، کیونکہ پیپر لیکس سے جو فائدہ بچے اٹھا رہے ہیں وہ تو اپنے اسٹیٹ A لے لیں گے، لیکن جن لوگوں نے بہت پورا سال محنت کی، سالانہ سال O لیولس پہ ٹرسٹ کیا، A لیولس پہ ٹرسٹ کیا، اب ان کے جو گریڈز ہیں اس حوالے سے کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان کی یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ کافی سارے بچوں کے کنڈیشنلز آفر لیٹرز آئے ہوئے تھے جن کے اوپر کنڈیشنز ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے گریڈز لانے ہیں، جس پہ آپ کو ایک آفر لیٹر ملتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اگر وہ گریڈز کا کرائٹیریا میٹ نہ ہو
تو آپ کی یونیورسٹی ایکسیپٹنس جو باہر کی ہوتی ہیں ایون پاکستان کی جو ہوتی ہیں اس والے سے نلیفائی ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے یہ جو پیپرس لیک ہوئے ہیں جن کے اندر 13 کمپوننٹس ہیں جن کی ہم نے ویڈیوز بھیجی ہیں اسکرین ریکارڈنگس جو کہ IBCC کو اور ہم نے NCCI کو بھیجی تھی جس کا فورینسک ہوا. فورینسک میں تقریباً 10 دن لگے تھے لیکن آج جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے IBCC کو جا چکی ہے اور IBCC نے اس کے اوپر ابھی ایکشن لینا ہے. کیمبرج کے ساتھ ہماری سب کمیٹی کی میٹنگ بٹھانی ہے انشاءاللہ شاید منڈے کو ہوگی یا پھر موسٹ پروبیبلی کل ہی میٹنگ طے ہوگی کہ کیمبرج کے سامنے یہ ثبوت رکھے جائیں گے رزلٹ سے پہلے تاکہ کیمبرج آ کے ان ثبوت کو دیکھیں شواہد کو دیکھے اور اپنے رزلٹ کو ری ایویلیویٹ کرے کیونکہ جو رزلٹ وہ کیمبرج دینا چاہ رہا ہے وہ کہ نہ صرف اس میں آپ کے یہ لیک پیپرز ہیں اور کچھ پیپرز ایسے ہیں جو کہ لیک ہوئے تھے جن کو کیمبرج نے اکنالج ہی نہیں کیا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو یہ ایک یہ سلسلہ ہے. یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ کے مطالبات آپ لے کر جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی جائیں گے اگر وہاں یہ تسلیم نہیں کیے جاتے تو کیا لاہے عمل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خود بھی فورینسک والوں سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا یہ جو فورینسک ہوا ہے ہمارا NCCI کے تو اس فورینسک کو آپ پہلی بات تو ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو کورٹ کے پاس جانا پڑے گا کورٹ کے اندر اپیل کرنی پڑے گی. کیمبرج نے سب سے پہلے اپیل کی تھی کہ یہ مس انفارمیشن ہے جتنے پیپرز یہ جو لیک ہوئے ہیں ٹھیک ہے آن لائن لیک ہوئے ہیں اور آن لائن شیئر ہوئے ہیں ریڈٹ کے اوپر ڈسکارڈ کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر یہ ساری مس انفارمیشن ہے AI ہے. کیمبرج کے نمائندے نے یہ بات کی تھی جو ہے مصطفیٰ گیلانی صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہم نے آپ کو NCCI کو دی تو انہوں نے کہا اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے اس میں کوئی AI نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ رپورٹ آپ اس طرح مسترد کر ہی نہیں سکتے. کرنے کے لیے آپ کو رول آف لاء کا سہارا لینا پڑے گا کورٹ کے اندر جانا پڑے گا. ان کیس وہ پھر بھی مسترد کر لیتے ہیں یا پھر وہ رائے عمل اختیار کرتے ہیں جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آئی تھنک اس پہ پھر پروٹیسٹ کی جانب ہمیں جانا پڑے گا. اور جتنے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر ابھی فی الوقت ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ سے 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوئے ہیں ایک سیشن میں اور کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس سیشن کے نہیں بھی ہیں اور جنہوں نے ری ٹیکس دیے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس میں کافی ساری میجورٹی ہے جو کہ پروٹیسٹ کی طرف جائے گی اور یہ سلسلہ ہے. دیکھیے ایک تو ہو گیا پروٹیسٹ کا راستہ دوسرا ایک راستہ قانونی بھی ہے آئینی راستہ کھلا ہوا ہے. آپ کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ برٹش کونسل جو پاکستان سے غالباً 70 ارب کے قریب جو ہے سالانہ یہ پیسے یہاں سے کماتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ کوئی کورٹ سے بھی رابطہ کیا جائے گا؟ اچھا ایکچولی اس میں یہ کہ جو ان کا برٹش کاؤنسل ہے ان کا جو ایک جو ایگزامس کوآرڈینیٹ کراتے ہیں اس میں بات یہ ہمارے ان کا ابھی تک 2 سال سے یہ ان ٹیکس جو ہے منی جا رہا ہے آپ کا UK اور ان کے پاس لائسنس ابھی ان پروسیس ہے. آپ کا ان کے پاس ابھی لائسنس نہیں ہے یہاں ایگزامینیشنس کرانے کا پھر بھی کرا رہے ہیں. اب اس میں لیگل ہم پاتھ وے اختیار کر چکے ہیں ہم لوگ کریں گے بھی ان دا فیوچر کہ ہم لوگ اس میں لے کے گئے ہمارا آلریڈی کیس ہمارا سارے ان جو ایگزام بورڈز ہیں ان میں چل رہا ہے. اور اگر ہم لوگ اس میں نہیں ان کا کیونکہ ہمیں اگر اس میں مشکل آتی کیمبرج کیونکہ خاموشی سے اگر سٹیز لینا شروع ہو جائے کیمبرج اس میں خاموشی اختیار کر جائے اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ان دا پاسٹ کہ کیمبرج ہمیں ہیئرنگز میں بھی نہیں آتا کیمبرج ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر ہمارے پاس یہی راستہ رہ جائے گا کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہمیں پھر پروٹیسٹ کی جانب جانا پڑے گا. آپ جو ہیں وزیر تعلیم جو ہیں بڑے معقول انسان ہیں خالد مقبول صدیقی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر رابطہ ہوا تو آپ لوگ کیا وہاں پر جائیں گے وقت کی صورت؟ جی بالکل ضرور جائیں گے. ہمارے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ کریں وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب تو ہم ان کے ساتھ ایک پراپرلی ان سے ڈسکس کریں گے ایشو ہمارا اپنے ان کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد ایشو اگر وہاں سے ہمارے لیے وہ بہتر ہو جائے گا کہ ہم ان کو ایک ایشو پورا ایکسپلین کر دیں. اچھا یہ بتائیے کتنے ہیں ابھی کتنے لاکھ طلبہ ہیں جو اس ہر سال جو اپیئر ہوتے ہیں او لیول اے لیول؟ اس میں پر جو ونڈو ہے مئی جون اور اکتوبر میں 1.5 لاکھ جو ہے پر جو آپ کا ونڈو بیٹھتے ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک ایوریج نمبر ہے جو آن ایوریج ہمیں دیا جاتا ہے. یہ جو نمبر ملائیں اگر تو یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ بچے بنتے ہیں جو ہر سال اپیئر ہوتے ہیں مختلف ٹرمز کے اندر او لیولز اور اے لیولز میں. اب ان کا مطالبہ ایک تو برٹش کونسل سے ہے دوسری جانب انہیں اب جو ہے وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ملاقات کا وقت دیا جائے تاکہ یہ بچے اپنا کیس وہاں پر سامنے رکھ سکیں اور برٹش کونسل کو وزیر تعلیم ہی جو ہے اس طریقے سے ہینڈل کریں اور ان تک یہ تحفظات جو ہیں وہ بچوں تک پہنچا سکیں. تو اب یہ بچوں کا یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے کہ یہ لوگ ہر راستہ اختیار کریں گے. یہ خالد مقبول صدیقی کے پاس بھی جانے کو تیار ہیں یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی آلریڈی جا چکے ہیں اور یہ کورٹ میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن سب سے اچھا یہی طریقہ ہوگا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس پر کوئی ایکشن لے اور خالد مقبول صدیقی جو ہیں اس کو انیشیٹ کریں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں. تو فی الحال اتنا ہی رخصت چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید کسی پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.